السلام علیکم پیارے طلبہ و طالبات. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مذہب اسلام، ہندوستانی سماج پر مذہب اسلام کے اثرات. اسلام عربی زبان میں حکم ماننے اور تابع داری کرنے کو کہتے ہیں. اسلام عربی زبان کا لفظ ہے. اس لفظ کے معنی شانتی اور سلامتی، امن اور سلامتی کے ہے. سن 732 میں مسلمانوں کا تعلق ہندوستانی ثقافت سے ہوا. اسلام کی تبلیغ، دین اسلام کی دعوت دینے کی خاطر عربستان، عرب ممالک سے کئی قافلے ہندوستان آئے اور یہیں سے اسلامی کلچر کے اثرات ہندوستانی ثقافت پر مرتب ہوئے. مذہب اسلام کے ہندوستانی سماج پر کیا اثرات مرتب ہوئے دیکھیں گے. یہ مسلمان کاغذ بنانے کا فن اپنے ساتھ لائے. کاغذ بنانے کا فن جو ہے تو مسلمانوں نے ہی دیا. فن تحریر کو فروغ دیا، یعنی جو لکھنے کا، کاغذ تیار کرنے کا، کاغذ پہ لکھنے کا جو فن تھا، فن تحریر کو فروغ دیا. اور جلد سازی، یعنی کتابوں کی جلد باندھنے کا پیشہ ہوتا ہے جلد سازی کا فن بھی ہندوستان کو مسلمانوں ہی کی دین ہے. عرب اپنے ساتھ گولہ بارود بنانے کا فن لائے، جس کے باعث ہندوستانیوں کی طریقۂ جنگ میں تبدیلی آئی. یعنی کہ ہندوستان میں جو ماضی میں جنگیں ہوا کرتی تھی وہ تلوار اور بھالے وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، لیکن عرب اپنے ساتھ گولہ بارود بنانے کا فن بھی ساتھ لائے، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے طریقۂ جنگ میں جو ہے تو تبدیلی آئی. یعنی جنگوں میں گولہ بارود کا بھی استعمال ہونے لگا. تو یہ کس کی دین تھی؟ عربوں کی دین تھی. عربوں نے ہندوستانیوں کو علم نجوم، یعنی ستاروں کا علم سے آشنا کیا. یعنی ستاروں کا علم، یہ جو ہے تو رات اس زمانے میں جو ہے تو اتنی ترقی ٹیکنالوجی نہیں تھی. سمندری سفر میں اور یا رات کے وقت جو ہے تو ستاروں کو دیکھ کر سمت کا تعین کیا جاتا تھا. اسے علم نجوم کہتے ہیں، جو عربوں نے ہی ہندوستان کو دیا. اور یونانی طریقۂ طب ہندوستانیوں کے لیے عربوں ہی کی دین ہے. ماضی میں ہندوستانیوں میں آیورویدک طریقے سے امراض کا علاج کیا جاتا تھا. مستقبل میں کئی حکیموں نے یونانی طریقۂ طب کو اپنایا. یعنی کہ ہندوستان میں ماضی میں جو بھی امراض ہوا کرتے تھے، مرض بیماریاں ہوا کرتے تھے، اس کا علاج جو ہے تو آیورویدک طریقوں سے کیا جاتا تھا. لیکن عربوں نے یونانی طریقۂ علاج کو روشناس کرایا ہندوستان میں. یعنی یونانی طریقہ جو ہوتا ہے وہ بھی جڑی بوٹیوں یا معجون پر جو ہے تو مشتمل ہوتا ہے. اس طریقے کو عربوں نے ہی ہندوستان میں متعارف کرایا، اور آج بھی یونانی طریقۂ علاج ہندوستان میں بہت مشہور و معروف ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے کہ مغل بادشاہ بابر نے دھولپور، فتح پور سیکری اور گوالیر جیسے مقامات پر خوبصورت مساجد تعمیر کی. اکبر نے فتح پور سیکری، آگرہ اور اجمیر میں کئی خوبصورت عمارتیں کھڑی کی. شاہجہاں کے دور حکومت میں آگرہ میں تاج محل، دلی میں لال قلعہ اور جامع مسجد جیسی خوبصورت عمارتیں بھی تعمیر کی گئی. یعنی مغلوں نے ہندوستان میں کئی خوبصورت جو ہے تو مساجد کے علاوہ بہت ساری خوبصورت عمارتیں تعمیر کروائی. مثلاً